السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے سبق کی طرف۔ ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَہْدِی میرے وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکم تمہارے وعدے کو، وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ پس کہاں تم پھرے جا رہے ہو۔ اب یا بنی اسرائیل، اسرائیل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بندہ، اور ایل اللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور بنی جو ہے یہ بیٹے کو کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بالکل اسی طرح مخاطب کیا جس طرح مثال کے طور پر اب میرے والد کا نام فیض ہے، تو مجھے کوئی کسی بات سے منع کرے تو کہے فیض کی بیٹی ایسا نہ کرنا، اسی طرح اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل یاد کرو۔ تو اس کا تذکرہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ میں آپ کو بہت مختصر کر کے سناتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، اور ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو بیٹے جو ہے بڑھاپے میں دیے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو ایسی جگہ چھوڑیں جہاں آبادی نہ ہو، مکہ لے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بیوی کو اور بیٹے کو لے کے مکہ جو روانہ ہو گئے۔ جب وہ چھوڑ کے آنے لگے تو ان کی بیوی ان کے پیچھے بھاگنے لگی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، کیا اس میں اللہ کی مرضی ہے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اس میں اللہ کی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس مشکیزے میں پانی اور کچھ کھجوریں تھیں، جب وہ ختم ہوئی تو وہ پہاڑوں میں ڈھونڈنے لگی کہ کہیں سے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوڑتے ہوئے ایک جگہ اپنی ایڑی رگڑی جہاں سے زمزم کا چشمہ نکلا، اور وہاں پر ایک قبیلہ آ کر ٹھہرا، اسے پانی کی سخت ضرورت تھی، تو اس نے معلوم کرنا چاہا کہ یہاں اس پانی کا مالک کون ہے۔ جب انہیں حضرت ہاجرہ کا پتہ چلا تو وہ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور کھانے کے عوض پانی لے لیا اور کہا کہ روز آپ کو اتنا کھانا دیں گے، آپ ہمیں اتنا پانی دے دیں، اور وہاں اپنا قبیلے کا ٹھہراؤ کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے اس قبیلے میں حضرت ہاجرہ کا آنا جانا ہو گیا، دوستی ہو گئی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کر لی اور ان کے بیٹے کی شادی اس قبیلے میں ہو گئی۔ دوسری طرف جو حضرت سارہ تھی، ان کے بیٹے جو اسحاق تھے، ان کی جب شادی ہوئی تو ان کے بیٹا یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 10 سگے بھائی تھے اور 2 ستیلے بھائی تھے۔ تو جو سگے 10 بھائی تھے وہ ستیلے بھائی کے ساتھ حسد کرتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، اس لیے ان کے والد ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو جب دوسرے بھائیوں نے دیکھا کہ والد ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو انہوں نے چاہا کہ ہم ان کو کہیں غائب کر دیں۔ وہ ایک دن بہانے سے لے گئے اور ان کو کنویں پہ پھینک آ گئے اور اپنے والد سے کہا کہ ان کو بیڑیا کھا گیا۔ اب اس کنویں کے پاس سے ایک قبیلہ گزرا، انہوں نے ڈول پانی کے لیے ڈالا تو بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے، انہوں نے ان کو نکالا اور پھر فروخت کر دیا آگے۔ پھر جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت عزت دی اور گھر میں رکھا، لیکن اس کی جو مالک کی جو بیوی تھی وہ یوسف علیہ السلام کو بہکانے لگی، کیونکہ یوسف علیہ السلام حسن و جمال والے تھے۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر ان کو جیل میں بھیج دیا۔ پھر جیل میں یوسف علیہ السلام نے کسی کو خواب کی تعبیر بتائی، انہوں نے جب گھر جا کر خواب کی تعبیر بتائی تو ان کے مالک نے پوچھا کہ یہ کس نے بتائی ہے، انہوں نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ جیل میں ایک بندہ ہے، اس نے ہمیں بتائی، اور وہ خواب ویسے ہی سچا ہو گیا۔ پھر اگلی مرتبہ پھر جب خواب دیکھا تو ان بندوں کو بھیجا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھا، یوسف علیہ السلام نے پھر صحیح بتائی، تو اس مالک نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے بری کر دیا اور کہا کہ آپ میرے خزانے پہ مقرر ہو جائیں، اس کی نگرانی کریں۔ چنانچہ پھر یوسف علیہ السلام خزانے پہ مقرر ہو گئے اور وہاں پہ قحط پڑا تو دور دراز سے لوگ آئے وہاں سے سامان لینے کے لیے، تو اس میں جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آگے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اپنے بھائیوں کو، اور کہا کہ اگلی مرتبہ جب اپنے والد کو بھی ساتھ لے کے آؤ گے تو تمہیں زیادہ راشن ملے گا۔ دوسری دفعہ وہ اپنے باپ کو بھی لے کے آ گئے،
اس طرح ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ سارے لوگ پھر جا کے مصر میں رہنا شروع ہو گئے۔ پھر مصر میں جو تھے، جب یہ سارے رہنے لگے، ان کا سارا خاندان مصر میں رہنے لگا، یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جو سب مصر میں رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مصر میں رکھا اور مصر میں اپنی نعمتیں بھی دی۔ پھر وہاں پر فرعون نے ظلم و ستم شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر جو ہے فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نکالا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر جب وہاں سے نکلنے لگے تو سمندر میں راستے بن گئے، فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور فرعون جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو آگے جب فرعون کا قصہ آئے گا اس میں آپ کو میں تفصیل سے یہ سارا واقعہ اس کا سناؤں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی ان کو نعمتیں یاد کرا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میں نے کیسے کیسے نجات دی اور کیسے کیسے پھر انعام دیے۔ تو ناظرین، ہم آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلے درس میں ہم پھر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں اجر کا باعث بنائے۔ تمت بالخیر۔ اللہ حافظ۔